بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی شکل میں ایک خوبصورت طریقہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا عطا فرمایا۔ جہاں بہت ساری چیزیں اسلام میں ہیں، توحید ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے تمام امور کے اوپر توجہ دلوائی۔ آپ اگر کبھی غور سے دیکھیں گے اطمینان کے ساتھ، تو اسلام نے جو سماجک ویوستھا کا نظام ہے، گھریلو بھی، محلے کا بھی، شہر کا بھی، قوموں کا بھی، اس کے اوپر بڑی توجہ دی۔ اسلام نے اپنی عبادات کے ذریعے لوگوں کے اندر پیار، محبت، اتفاق بڑھانے کی لامثال دلیلیں جو ہیں وہ کائنات کے سامنے رکھی۔ متعدد جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اکیلے نماز پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، جماعت سے نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جماعت کے ساتھ کسی عام مسجد میں نماز پڑھیں تو زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر جامع مسجد میں جا کے پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور پھر جب عید کا دن آئے تو اگر عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں تو ثواب کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بات واضح طور پر بتا رہے ہیں قوم کو کہ تنہا رہنے سے جڑ کے رہنا زیادہ فائدہ ہے۔ ایک آدمی کوئی کام کرے گا، اگر بہت زیادہ لوگ مل کے اس کام کو کریں گے تو وہ اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ عبادت کے اس رنگ کو ہم نے نظر انداز کیا ہے یکسر، اور پھر آپ عبادت میں یہ خاصیت دیکھیے کہ آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا، ثواب ملے گا، جماعت سے نماز پڑھیں گے تو فرض بھی ادا ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اس کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنے کا علیحدہ سے ثواب ملے گا، لیکن جماعت میں امام کی اقتداء کرنے کا اس سے بھی زیادہ فائدہ ہونے والا۔ یعنی پھر عبادت میں یہ بھی آپ کو سمجھا دیا اسلام نے کہ جب آپ اجتماعیت میں آئیں گے، جب آپ میں اتفاق ہوگا تو پھر آپ کے سامنے جس کا آپ کہنا مانیں گے ایک ہی ہونا چاہیے بندہ۔ اسلام نے اپنے ابتدائی امور میں بات رکھی نا، خصوصیت دیکھیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے بس۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پچھلے جتنے نبی ہیں ان کی عزت تو برقرار ہے، ان کا احترام تو برقرار ہے، ان سے محبتیں تو برقرار ہیں، لیکن ان کا آرڈر کینسل کر دیا۔ اب حکم ہوا کہ اب تو محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اگر کسی کا کہنا مانا جائے گا، اگر کسی کے دستور پر چلا جائے گا، اگر کسی کی شریعت کو تسلیم کیا جائے گا تو فقط ایک نبی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈسپلن سمجھا رہے ہیں یہاں کہ ایک خدا کی عبادت تو ایک رسول کی اطاعت۔ آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑ رہا، ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دے رہا کہ دائیں جائیں یا بائیں جائیں،
سیدھا راستہ بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے تو پھر نبی بھی ایک ہی ہے جو خاتم النبیین ہے. اب جب نبی ایک ہے تو قبلہ بھی ایک ہے. حکم ہوا کہ ساری کائنات کے مسلمان خانہ کعبہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اب جب قبلہ ایک ہے تو پھر کتاب بھی ایک ہی ہے. حکم ہوا کہ کائنات کے تمام مسلمان صرف اللہ کی ایک کتاب قرآن مجید کی اطاعت کریں گے تاکہ کوئی بندہ ان کو بھٹکا نہ سکے, ان کو پتہ ہو کہ سیدھا راستہ ہے کون سا. یہ بار بار جو ایک کی بات ہو رہی ہے یہ اس لیے تاکہ انسانوں کے اندر ایکتا لے آئیں, انسانوں کے اندر برابری لے آئیں. یہ بار بار جو ایک کا ذکر ہو رہا ہے صرف عبادتوں کے لیے تھوڑی ہو رہا ہے. تبھی تو یہ کہہ دیا کہ گورا اور کالا, امیر اور غریب یہ بھی ایک ہی ہیں. تبھی تو پھر کہہ دیا کہ ان صفوں میں جب کھڑے ہوں گے امیر, غریب, بادشاہ, نوکر, سرمایہ دار, غیر سرمایہ دار, پلے دار, مزدور, یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. یہ وہ جو ایک کا سلسلہ چلنا شروع ہوا اس کو پھر انسانوں میں بھی منتقل کر دیا کہ جن کا رب ایک ہے, جن کا رسول ایک ہے, جن کا کعبہ ایک ہے, جن کی کتاب ایک ہے, تو پھر وہ آپس میں بھی ایک ہی ہیں. ان کے اندر بھی پھر ایک ہی بات ہے. تبھی تو کہا کہ جو جماعت میں شامل ہو گیا وہ جنت کے راستے پر چل پڑا, اور جس نے جماعت کو چھوڑ دیا, جس نے اجتماعیت کو چھوڑ دیا, اس نے جہنم کا راستہ اختیار کیا. کتنی لامثال بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. لیکن آپ کے کیا فرمایا؟ فرمایا لیکن آپس میں لڑنا نہیں, آپس میں ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا, ایک دوسرے کی مخبریاں مت کرنا, ایک دوسرے کی عیب مت تلاش کرنا, ایک دوسرے کی کمیاں نکالنے کی مت کوشش کرنا, ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوشش مت کرنا, ایک دوسرے کے بچوں کی برائیاں مت تلاش کرنا, ایک دوسرے کو دھکا دینے کی کوشش نہ کر. کیوں اللہ تعالیٰ کیوں نہ ایسا کرے؟ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, پھر تمہیں کوئی دنیا میں عزت دینے والا نہیں.